رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پس اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اسلامی مہینے 12 ہیں اور اس میں 9واں مہینہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ رمضان المبارک ہوتا ہے۔ اب جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ شعبان المعظم ہے۔ ابھی اس کی 15ویں تاریخ کو ہم نے شب برات بنائی ہے، جس کی فضیلت آپ کے ائمہ کرام نے، خطیبوں نے ہمیں اس رات کو بتایا ہے، اس رات کی فضیلت بتائی ہے، اس رات میں مغفرت طلب کرنے کی جو خصوصیات ہیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی کہا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اسے رمضان کی تیاری شروع کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول شعبان ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ عزیز سامعین، حقیقت بھی ہے، سچائی بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکر بجا لانا ضروری ہے، اس کا احسان ماننا ضروری ہے، اور اس کا احسان ماننا صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے پورا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے جیسا بنانا ہے، اس کتاب میں جو ہدایت ہے ہمارے لیے اس پر ہم عمل کرنا ہے۔ ابھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے ذریعے ہم اپنی اخلاقی تربیت، شکر گزاری کا جذبہ، صبر و تحمل اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن پاک میں اس مہینے کی عظمت کی 3 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ 1 نزول قرآن، 2 لیلۃ القدر، تیسرا فریضت صوم یعنی روزے کا رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے پورے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی پکارنے والا کہتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور برائی کے شائقین رک جا۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہے کہ اس رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ بہت سے نافرمان بندوں کو جہنم سے رہائی بخش دیتے ہیں، ان کو رہائی، نجات وہ پا لیتے ہیں، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں بڑھوتری ملتی ہے، مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا، ہم 11 مہینوں میں بڑی مشکلات سے اپنے معاشی کسب میں مبتلا رہتے ہیں، مگر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رزق ہمیں کس طرح پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کن ذرائع سے ہمارے تک رزق کو فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا، ایک آتش جہنم کا چھٹکارے اور رہائی و نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اس مہینے میں جو بھی شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا اور ایک نیکی بھی کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ثواب دے گا. یعنی اس مہینے میں آپ ایک نفل کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب دے گا. اگر آپ ایک فرض ادا کریں گے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گا. اس مہینے کی فضیلت دیکھیں. اگر ہم تاریخ پر ڈالتے ہیں تو اس مہینے کی اور بھی فضیلتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں سب سے پہلے کفار پر فتح نصیب ہوئی. حق و باطل کی پہلی لڑائی اسی مہینے میں لڑی گئی جس کو ہمیں غزوہ بدر کے نام سے جاتے ہیں. دوسری ہجری رمضان کے مہینے میں یہ لڑائی واقع ہوئی. غزوہ بدر جس میں صرف 313 مجاہدین تھے جو نہیں تھے، سواری نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، اور ان کے سامنے 1000 کفار سواری کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ تھے. مگر اسی رمضان کی برکت، اسی روزے کی برکت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو پہلی فتح نازل فرمائی، عطا کی، نصیب فرمایا. یہی لوگ مکے میں 13 سال ان کے کفار کے ظلم و ستم کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. مگر مدینہ آنے کے بعد جب پہلی غزوہ ہوئی تو اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو فرق کر دکھایا. اور اس میں قرآن نے یوں کہا، جاء الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یہ اسلام کی پہلی فتح، مسلمانوں کو روحانی طاقت اسی مہینے میں ہمیں نصیب ہوئی. پھر اسلام کا مکمل غلبہ فتح مکہ کے موقع پر ہم کو حاصل ہوا، اور یہ فتح مکہ بھی رمضانی کے مہینے میں واقع ہے. فتح مکہ جو بغیر لڑائی کے ہم کو مل چکا تھا. پھر اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اسلام کو غلبہ عطا کیا، اور مسلمانوں کو اسی مہینے میں جہاد کا حکم ملا. تو جب اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں تو اس رمضان کے مہینے میں جس شخص نے بھی ایمان و احتساب کے ساتھ، ثواب کے ساتھ جو بھی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ بھی اس مہینے کی برکت ہے.